الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نارائے یا غوث اعظم نی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم نی زنم. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. حمد و صلات کے بعد معزز علماء اکرام اور طالبان علوم نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ تمام کائنات کی مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی یہ مبارک اور متبرک محفل سوشل میڈیا کی وساطت سے اصلاح معاشرہ کانفرنس جو سجائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں حق بولنے کی اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ نے یہاں جو کلام فرمایا وہ ایمان والوں سے فرمایا، اور سب سے بڑا تحفہ بندوں کے لیے یہی ہے، سب سے بڑی نعمت بندوں کے لیے یہی ہے کہ اللہ اس سے کلام فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، سیو یور سیلف، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، سیو یور فیملی، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس چیز سے بچانا ہے مولا؟ تو رب فرماتا ہے قرآن میں، نارا، کہ جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس لیے یہ جہنم کی آگ جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس آگ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی سوئی کے ناقے کی برابر ایک جہنم کی آگ کو دنیا میں پھینک دے تو یہ دنیا تباہ و برباد کر دی جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے، آج
انسان ترقی یافتہ دور میں جہاں بھی دیکھو وہ کہتا ہے کہ میں ترقی یافتہ ہوں، میں سکسیسفل ہوں، وہ سکسیس کی سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا تو نظر آ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو سکسیس شخصیتوں میں شمار کرنے والا تو سوچتا ہے، لیکن میرے پیارے جب بات آتی ہے جہنم سے بچنے کی، جب بات آتی ہے خشیت الہی کی، جب بات آتی ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی، تو سنو جہنم کی آگ سے وہ خود بھی نہیں بچتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ نہیں تو وہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے۔ اللہ اکبر پیارے، آج اب مسجد سے اذان ہوتی ہوئی ہے اور مؤذن پکار کر کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ آج انسان جو ہے 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے، ملین بلین ٹریلین جو ہے کسی کاروبار میں لگاتا ہے، کسی کو کوئی بھی اس کی ضمانت نہیں لیتا کہ وہ اپنے کاروبار میں کامیاب ہو جائے گا، اس کو ترقی مل جائے گی، اس کو سکسیس مل جائے گی۔ ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے کاروبار کرنا رسک ہے، ہو سکتا ہے اس میں نفع بھی مل جائے، ہو سکتا ہے اس میں نقصان بھی ہو جائے، لیکن رب کہتا ہے تم جو ہے کہاں دیکھ رہے ہو کامیابی؟ کیا تم دنیا میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہو؟ کیا تم پکچر ہال میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہو؟ ارے سن لو کامیابی کہاں ملے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی کامیاب کون ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے قد افلح المومنون، بے تحقیق کے ایمان والے کامیاب ہو گئے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آج جو ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے بجائے جب جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو انسان کے سر پر جو رینگتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ اگر قبرستان کی طرف بھی جاتا ہے تو یہ قبرستان میں اس لیے جاتا ہے تاکہ رسم ادا ہو جائے۔ نانا پیارے، یہ رسم ادا نہیں ہونے کی ہے، اس لیے کہ یہ جو قبریں تجھے پکار کر کہہ رہی ہے، یہ قبرستان تجھے آواز دے کر کہہ رہا ہے اے میرے پیارے تجھے آنا ہے، تجھے بھی آنا ہے، تجھے بھی آنا ہے۔ اپنے پاپ آج تو کسی دوسرے کے جنازے میں آیا ہے، کل ایک مجمع ہوگا، تیرے رشتہ دار بھی ہوں گے، تیرے عزیز و قارب بھی ہوں گے، لیکن اس مجمع میں تو نہ ہوگا۔ تیرے لیے جہنم، تیرے لیے جو ہے لوگ آئیں گے تیرے ایصال ثواب کے لیے۔ آج تو آیا ہے دوسرے کے ایصال ثواب کے لیے، کل تیرے لیے آئیں گے۔ ہر کسی کو آنا ہے، اس قبرستان میں آنا ہے، لیکن آج جو ہے اس قبرستان سے اتنا بچتا ہوا نظر آتا ہے، اس قبر سے اتنا بچتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ جب تک قبرستان میں رہتا ہے، جب تک قبرستان میں رہتا ہے، جب تک آخرت کی بات کرتا ہے، جب تک قبرستان میں رہتا ہے، جب تک دین کی بات کرتا ہے، جب تک قبرستان میں رہتا ہے، خشیت الہی کی بات کرتا ہے۔ لیکن پیارے یہ تو بتا دے، جب تو یہاں سے گیا تو ہنستا ہوا جا رہا ہے، کیا یہ قبرستان تجھے ہنسنے کی جگہ نظر آتی ہے؟ نہ، کاش تو روتا، ان قبروں کو دیکھتا اور دیکھتا کتنا امیر تھا، مجھ سے پہلے والا امیر بھی اس قبرستان میں موجود ہے، اس سے زیادہ والا امیر بھی اس قبرستان میں موجود ہے، دونوں کی قبریں برابر ہے، دونوں قریب بھی ایک قبر میں ہیں۔ امیر بھی دوسری قبر میں ہے، نہ تو کسی امیر کی قبر بڑی نظر آ رہی ہے۔ قبر جو ہے یہ کسی پیسے سے بڑی نہیں ہوتی ہے، یہ قبر جو ہے کسی منصب سے بڑی نہیں ہوتی ہے، یہ قبر جو ہے کسی کے جاہ و جلال سے بڑی نہیں ہوتی ہے۔ اگر قبر روشن ہوتی ہے، چوڑی ہوتی ہے، چمکیلی ہوتی ہے، خوشبودار ہوتی ہے نا، تو یہ انسان کے اچھے اعمال سے ہوتی ہے، اچھے اعمال سے ہوتی ہے۔ لیکن رب نے فرمایا تھا اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ جب فجر کی اذان دی مؤذن نے، میناروں کے اوپر اذان کی صدائیں بلند ہو گئی ہیں، سارے بستی میں اللہ اکبر کے ترانے مؤذن الاپتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن کیا ہے یہ خاموشی کے ساتھ سوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر کسی گھر کا کوئی بڑا اٹھ بھی جائے تو سنو، اگر وہ اپنے بچے کو نماز کے لیے اٹھانا چاہتا ہے تو یہ جو ماں ہے نا، یہ کہتی ہے تم کیا بات کرتے ہو، میرا بیٹا تو 12 یا 1 بجے تک جاگ رہا تھا، اس نے ابھی 2 بجے تو سویا ہے۔ ممتا کی چادر اڑاتی ہے اور کہتی ہے میرے بیٹے کی جو ہے نیند خراب ہو جائے
یہ چیز کی فکر تھی. ارے تیری ممتا تو سچی جب ہوتی, تیری ممتا تو پیاری جب ہوتی, تو اپنے بچے کو ارے نیند کی, اپنے بچے کی نیند کی پرواہ نہ کرتی. اپنے بچے کو اگر تجھے پرواہ کرنی تھی تو جہنم کی آگ کی پرواہ کرتی, کہ میں اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے بچا دوں, میں اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا دوں. ارے جب تو ارے اپنے بیٹے کو خود بھی اٹھتی, خود بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی, تیرا شوہر بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا, تیرے بچے بھی اپنے بابا اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے. یقین جانو اللہ کہتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون, اللہ کی ضمانت دے رہا ہے ایمان والوں کے لیے, جب تو اپنا سر بارگاہ خداوندی میں جھکا دیتا تو میرا رب تجھ سے راضی ہوتا, مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوتا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, نوجوان طبقہ ہے, نمازوں سے دور ہے, اور ان کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے. 3 گھنٹے کی مووی دیکھنے کے لیے آپ دیکھیں, مولانا صاحب آپ دیکھیں تو لائن نظر آتی ہے لمبی لمبی. لیکن کیا اس لیے مصطفیٰ کہ مصطفیٰ نے یہی تصور دیا تھا تمہیں دین کا, نہ تمہاری پہچان تو یہ تھی کہ تم بازاروں اور سنیما گھروں کو آباد نہ کرتے, اگر آباد کرتے تو مسجدوں کو آباد کرتے. مسجد کی زینت یہ نہیں کہ اچھے اچھے کمکمے لگا لو, اچھی دیوار پہ پینٹ کرا لو, یہ زینت نہیں ہے. مسجد کی جو زینت ہوتی ہے نا پیارے, وہ نمازیوں سے ہوتی ہے. مسجد تو بنا لی منٹوں میں, ایمان کی حرارت والوں نے, دل اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا ہے. آج جو ہے یاد کرو یہ جو بچے پہلے پیدا ہوتے تھے, ان کے ماں باپ ان کے والدین ان کو ایسی تربیت دیتے تھے. گانے آج تو گانے سکھائے جا رہے ہیں, ڈائیلاگ بازی سکھائی جا رہی ہے, بہت سے زیادہ دیکھو جہاں دیکھو. لیکن بچوں کو نماز سکھائی نہیں جا رہی, بچوں کو نماز نہیں سکھائی جا رہی. بچے کو دیکھو تو انگلش کا زمانہ ہے. انگلش کو کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ انگلش جسٹ اے لینگویج ادروائز نتھنگ. جیسے آپ اردو بولتے ہیں, جیسے آپ ہندی بولتے ہیں, اگر کان کو آپ یہ نہ کہیں تو یہ کان ہی رہے گا. بچہ انگلش تو بعد میں بھی سیکھ سکتا ہے, لیکن پہلے اسے دین کی بیسک چیزیں سکھا دو, اسے دین سکھاؤ, پہلے دین سکھاؤ. جب یہ بچہ تمہارا دین سیکھے گا تو آخرت کی پرواہ ہوگی. اگر یہ ڈاکٹر بنے گا نا اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا, خوف ہوگا, قرآن کی تعلیم ہوگی, میں سب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ ڈاکٹری کرے گا تو خدمت خلق کے اعتبار سے کرے گا, یہ کسی کی کڈنی چوری نہیں کرے گا. آج ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو بچانے کی جہنم کی آگ سے. اور جہنم کی آگ کی بات بتا دوں, غوث پاک فرماتے ہیں, غوث پاک کون غوث پاک؟ وہ غوث پاک جس نے فرمایا, جنہوں نے فرمایا میرا قدم تمہارے تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. وہ غوث پاک جس کے گھر سے ولایت تقسیم ہوتی ہے, وہ غوث پاک, وہ عبدالقادر جیلانی مصطفیٰ جان رحمت کا شہزادہ. اگر نظر کر لینا تو کہہ دے نظر تو الہ بلاد اللہ جمان, میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھا. لیکن جب تذکرہ جہنم کا آتا تھا تو وہ غوث پاک رونے لگتے تھے. غوث پاک فرماتے ہیں مریدوں کا جھرم اٹھے. ایک دن کہنے لگے اللہ مجھے اندھا اٹھانا قیامت کے دن, نبینا اٹھانا. اللہ اکبر کبیرہ. تمام مرید حق کا بکا رہ گئے, کہنے لگے حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں حضور, یہ جہنم آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے قیامت کے دن نابینا اٹھانا, اندھا اٹھانا, وجہ کیا حضور؟ میرے آقا غوث پاک فرماتے ہیں میں گناہگار ہوں, میرے سرکار کا
سامنا میدان محشر میں ہوگا تو میں کس منہ سے حضور کو اپنا چہرہ دکھاؤں گا۔ یہ غوث پاک کا معاملہ ہے، لیکن آج دیکھو، آج وہ غوث پاک جو کہ ولایت تقسیم کرنے والے ہیں، وہ غوث پاک کے چور کی طرف نظر کر دیں تو قطب بن جائے، لیکن آج ایسے پیر پھر رہا ہے، ایسے پیر پھر رہا ہے، ایسے پیر پھر رہا ہے جو کہ نمازوں سے دور، روزوں سے دور، فسق و فجور میں مبتلا، اور ہمارے پبلک نوجوان ایسے پھر رہا ہے، ان کے پیچھے ایسے پھر رہا ہے، وہ تو ڈائریکٹ جنت دے رہے ہیں۔ بتاؤ، جنت تمہارے باپ کی ہے؟ جنت کسی کی نہیں ہے، جنت رسول پاک کی ہے، جنت خدا کی ہے، بانٹنے والے حسن و حسین ہیں۔ ان کا معاملہ کیا تھا؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، نہ تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ وہ جو ہے کنجوس ہوتے ہیں، جب وہ خرچ کرتے ہیں درمیانی روی اختیار کرتے ہیں۔ آج کل کے پیروں کا تصور یہ ہے کہ انہیں نذرانوں پہ نذرانے ملتے جائیں، حقیقتاً نذرانوں کا تصور یہ تھا کہ پیر امیر سے لیتا، غریبوں کو تقسیم کرتا، یہ تصور ہوتا تھا ہمارے یہاں پر۔ لیکن آج جو پیر آپ کو استقامت فی الدین کی تعلیم دیتا ہے، جو پیر، جو مرشد آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کی خشیت آپ کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، جو پیر آپ کو میدان محشر کے خوف سے لرزہ بردام کرتا ہے، وہ مرشد جو آپ کو صراط مستقیم کی دعوت دیتا ہے، آج ہم وہ ان لوگوں سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جو کاجو بادام دے، اس کے پاس تو ایسے بھاگ رہا ہے، ایسے بھاگ رہا ہے، ایسے بھاگ رہا ہے کاجو بادام۔ بتاؤ کہ کوئی اللہ کا ولی کاجو بادام بانٹ رہا؟ وہ آیا بھی دیکھا، اجمیر کی کوئی ویڈیو آئی، دیوانہ پھر رہا تھا، وہ خدائے پھر رہا تھا، اور ایسے بھئیہ وہ ایسے بس ایسے اسے ایسے کر رہا تھا، ہاتھوں کو ایسے کرا، ایسے کرا، ایسے کر کے ایسے کرا تو پٹاک سے کاجو بادام ہے، کاجو بادام۔ اب بتائیں مجھے آپ، کاجو بادام یہ شوق کے واجی حضرت، اب سنو میں آپ کو اہل سنت کا عقیدہ دے رہا ہوں۔ کوئی پیر اگر ہواؤں میں سفر کر لے، کوئی انسان جو ہے دریا پر مسلح بچھا دے، ارے کوئی ہواؤں میں اڑنے لگے، ارے کوئی کاجو بادام کھلانے لگے، کوئی ڈرائی فروٹ کا انبار لگا دے، لیکن قسم خدا کی اگر دین کا لحاظ نہیں کرتا ہے، شریعت مصطفیٰ کا لحاظ نہیں کر سکتا ہے، حقیقتاً وہ شیطان تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا قرآن میں آیا ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان جعلی پیروں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ جو ہے جنت میں لے جانے کا سامان پیدا نہیں کریں گے، جہنم میں ضرور لے جائیں گے، خود بھی جائیں گے، خود تم کو بھی لے کے جائیں گے۔ اس لیے شوب دوازی جادوگروں پہ کیا مت کرو، بلیو مت کرو، بھروسہ مت کرو، یقین مت کرو، اعتماد مت کرو، ان پہ اعتقاد مت رکھو۔ تمہیں سب سے بڑا پیر اگر کائنات میں ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، اور سب سے سچا مرید ہے اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ کیا آپ نے دیکھا؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ بات تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچے کو اگر تعلیم دیں، ہم دین مصطفیٰ کی تعلیم دیں، حضور علیہ السلام کہ عشق کی ان کے دلوں کو منور کریں حضور کے عشق سے۔ آج ہم بدقسمتی کے ساتھ ہمارے یہاں جو تصور دیا جا رہا ہے اہل سنت کے یہاں پر، جو تصور بچوں کو دیا جاتا ہے، اور ہم سنیت اس چیز کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ فاتحہ کر لیں، بڑے بڑے پتیلے بنا لیں، لیکن آج ہم اگر دیکھیں تو ہماری درسگاہیں سونی نظر آتی ہیں، ہماری درسگاہیں سونی نظر آتی ہیں، مدرسوں کی تنخواہیں کم نظر آتی ہیں،
اور بچہ امیر کا تو مدرسے میں جا ہی نہیں رہا ہے، امیر کا دین غریبوں میں رہا ہے۔ اگر سنو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کوئی بڑا پیسے والا امیر اپنے بچوں کو تعلیم کیوں نہیں دے رہا ہے؟ کیوں نہیں دے رہا ہے کہ بچوں کو پڑھائے گا لکھائے گا اور وہ اسے 5-10 ہزار روپے ملیں گے، وہ کیا خرچہ کرے گا؟ وہ یہ سوچتا ہے نا، اس کا سوچنا بھی غلط ہے اور تمہارا یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ جس قوم کا قائد خوش ہوتا ہے وہ قوم خوش ہوتی ہے۔ لہذا میں ہمیشہ کہتا ہوں یاد کرو، آج تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، تم بڑے بڑے مونٹیسری اسکولوں میں بھیجتے ہو، بڑے بڑے اسکولوں میں بھیجتے ہو، لیکن سنو وہ ماں تھی ایک حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماں تھی۔ وہ جذبہ اثار میں اس امت مسلمہ کی ماں کو ایڈریس کر کے بات کرنا ہوں اب، کہ وہ دیکھو ایک ماں تھی کہ دوسرے کے گھروں میں برتن صاف کرتی تھی۔ بایزید بسطامی کے والد کا انتقال ہو گیا، داغ یتیمی ان کے دل پہ لگ چکا ہے، لیکن ماں کو ایک خدشہ لاحق ہوا کہ اگر میں اپنے بچے کی تربیت، میرا بچہ جب کھیلنے لگا، ماں نے سوچا، جب کھیل رہے تھے بایزید بسطامی تو ماں نے دیکھا کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، سوچا کہ اگر یہ بچوں کے ساتھ اس طریقے سے کھیلے گا تو اس کی روش بدل سکتی ہے، اس کی روش بدل سکتی ہے۔ لہذا کسی سے پوچھا میں اپنے بچے کو کس استاد کے پاس بھیجوں، کس مدرسے میں بھیجوں تاکہ اس کی تربیت اچھی ہو، اس کی تربیت بہتر ہو، اس کا دل نہ رہے مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے، اس کا قلب منور و مجلہ و مزکہ و مصفہ ہو جائے۔ کسی نے کہا تھا جاؤ فلاں درسگاہ میں ایک اللہ کے پیارے عالم ربانی اور اللہ کے ولی ہیں، اگر ان کے پاس اپنے بچے کو داخلہ کروا دو گی تو انشاءاللہ یہ بچے جو ہے تمہارا جو بچہ بایزید پھرتا ہے گلیوں میں، یہ وقت کا امام بن جائے گا۔ آپ کی والدہ گئیں اور کہنے لگی کہ میں اپنے بچے کو آپ کے پاس پڑھانا چاہتی ہوں، اس کی تربیت آپ کے سائے میں ہو، میں یہ چاہتی ہوں، لیکن سنو میری ایک شرط ہے، میری ایک التماس ہے، ایک گزارش ہے، ایک عرض ہے۔ وہ اللہ کے بزرگ کہنے لگے کیا ہے خاتون، تیری کیا گزارش ہے، تیرا کیا عریضہ ہے؟ اس نے کہا تھا، اور آج اہل سنت اور امت محمدیہ کی خواتین اور مائیں سن لیں، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ عہد لے لیں کہ کاش جو جملہ حضرت بایزید بسطامی کی والدہ نے کہا تھا، آج اگر ہم وہ جملہ دہرا لیں تو ہمارا بچہ عالم ربانی اور نیک بن جائے گا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ اسے گھر جبھی بھیجنا جب یہ اللہ کا ولی بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا ولی بن جائے جبھی گھر بھیجنا، نہ تو بھیجنا مت۔ تربیت شروع ہوتی گئی، تعلیم کی ابتدا ہونے لگی۔ ایک دن بایزید بسطامی کئی سال ہو گئے، بچے تھے نا، بچہ کتنے دن اپنی ماں سے دور رہتا ہے، کتنی دن؟ وہ ماں کیا، آج کل تو یہ ہوتا ہے اگر اسکول کی بس لیٹ آ جائے نا تو ماں 10-15 کال اسکول کو کر دیتی ہے، کالج کو کر دیتی ہے۔ لیکن پیارو سنو، وہ ماں دیکھو جدائی تو برداشت کی بچے کی پتھر رکھا تھا اس ماں نے، لیکن کس کے لیے؟ کہ میں اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے بچانا، مجھے اپنے بچے کا مستقبل تابناک کرنا ہے، مجھے اپنے بچے کو عالم ربانی بنانا ہے، دین کا سپاہی اور قائد بنانا ہے۔ ایک دن ہوا، حضرت بایزید بسطامی استاد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا سیدی میں اپنی والدہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی والدہ کی یاد آ رہی ہے، مجھے گھر بھیج دیا جائے۔ اب اتنا کہنا تھا، حضرت بایزید بسطامی کے استاد دیکھنے لگے بایزید بسطامی کی طرف، اور ماں سے کیا ہوا وعدہ بھی یاد آیا تھا کہ جب تک گھر مت بھیجنا جب تک یہ اللہ کا ولی نہ بن جائے۔ ادھر یہ سوچ رہے تھے، ادھر ماں سے
کیا ہوا وعدہ یاد تھا، ادھر یہ سوچ رہے تھے اگر منع کر دیا تو بچے کا دل دکھ جائے گا، بیچ کی تدبیر سوچی۔ حضرت بایزید بستامی کے استاد نے کہا بیٹا اتنا سبق دیتا ہوں، اگر صبح تک یاد کر لوگے تو گھر بھیج دوں گا، اگر صبح تک یاد کر لوگے تو گھر بھیج دوں گا۔ اللہ اللہ، بایزید بستامی نے دیکھا جب سبق کھولا نا، اتنا سبق تو آج تک نہ پڑا تھا جتنا سبق آج استاد نے دے دیا تھا، لیکن توکل، بھروسہ، یقین تھا اللہ کی ذات پر، اور کہا مولا میری ماں نے یہی سکھایا ہے، ماں کی زبان سے سنا تھا کہ اللہ ہر چیز کر سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، استاد بھی یہی کہتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا اے مولا میرے استاد نے جو سبق دیے ہیں، جو اسباق دیے ہیں، مجھے وہ یاد کرا دے تاکہ میں اپنی والدہ کا دیدار کر سکوں۔ اللہ اللہ، یہ کہنا تھا بایزید بستامی کا۔ اللہ نے بایزید بستامی کو ایسا ذہن عطا فرمایا، سارے سبق یاد ہو گئے۔ صبح جب درس کا لگی نا، استاد کی بارگاہ میں آئے، کہا بایزید سبق یاد ہوا؟ عرض کرنے لگے یا استاد جتنا آپ نے دیا تھا نا سب یاد ہو گیا، اگلا تو اگلا یاد ہے، پچھلا بھی یاد ہے، سن لو۔ حضرت بایزید بستامی نے جب سنایا، استاد دیکھتے رہ گئے، اور اب وعدہ جو بایزید بستامی سے کیا تھا گھر بھیجنے کا نا، کہا بایزید بستامی نے اجازت کی، کہا بیٹے جلدی آ جانا، کل کو کل مدرسہ واپس آ جانا۔ حضرت بایزید بستامی گئے، اور جب اپنے گھر پہنچے دروازہ بند تھا، آواز دی امی جان، کہا کون؟ کہا میں بایزید ہوں۔ کہا میرا بایزید ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بایزید ابھی آ نہیں سکتا، ابھی وہ اللہ کا ولی نہیں بنا ہے۔ ماں نے دروازہ نہ کھولا، بایزید بستامی کی آنکھوں سے آنسو ہے، کئی سال ہو گئے ہیں اپنی والدہ سے ملے ہوئے، واپس اپنے استاد کے پاس آئے، مدرسہ آئے، جب آئے نا تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ استاد نے کہا تھا اے بایزید یہ تو بتا دے رو کیوں رہا ہے، اے بایزید یہ تو بتا دے فکر کیوں کر رہا ہے۔ بایزید بستامی نے کہا تھا اے استاد گرامی، میری والدہ کا مجھے دیدار نہ ہو سکا تھا، میری والدہ نے مجھے میرے اندر داخل ہونے کے لیے دروازہ نہ کھولا تھا۔ اللہ اللہ، جب بایزید بستامی نے یہ بات سنی استاد نے تو کہا کہ تو اپنی والدہ سے ناراض تو نہیں ہے، کہ تو اپنی والدہ سے ناراض تو نہیں ہے۔ بایزید بستامی نے کہا تھا میں ناراض نہیں ہوں، میں اپنی والدہ سے ناراض نہیں ہوں۔ اللہ اللہ، جب اتنا کہا تھا بایزید بستامی سے استاد نے کہا بیٹا محنت کر، ایک دن تیری والدہ تجھ سے ملاقات ضرور کر لیں گی، ارے تو جب اللہ کا ولی بن جائے گا۔ دور چلتا گیا، کچھ سال بعد استاد سو رہے تھے، تقدیر نے انگڑائی لی، استاد کی بارگاہ میں، استاد کی خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اللہ اللہ، ادھر استاد سو رہے تھے، قسمت جاگی تھی، کونین کا والی خواب میں آیا، خضرت خوبہ خواب میں آیا اور کہا اے بایزید کے استاد، ارے یہ تو بتا دے، ہم نے بایزید کو اللہ کا ولی بنا دیا ہے، اللہ نے اسے ولایت عظمیٰ سے نوازا ہے، جب اس کی خوشخبری اس کو دے دے۔ اللہ اللہ، بایزید بستامی کے استاد اٹھے تھے، رات کو آپ نے جب دیکھا تھا جلدی سے وضو کیا تھا اور سوچا تھا سب سے پہلے بایزید کو یہ خبر دوں گا۔ جب خبر دینے کے لیے بایزید بستامی کے پاس گئے تھے، دیکھا تھا بایزید بستامی تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں، تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ کے استاد نے دیکھا اور آپ کے استاد کی آنکھوں سے آنسو ہیں۔ اللہ اللہ، کہا بایزید تیرے معاملے میں تو اللہ کے رسول نے، تیرے ولی ہونے میں اللہ کے رسول نے ضمانت دی ہے کہ آج اللہ نے تجھے ولایت عظمیٰ سے نوازا ہے۔ اللہ اللہ، بایزید بستامی ہوئے اپنے استاد کے قدموں میں گرے، ارے قدموں کو چوما، ہاتھوں کو چوما، آنکھوں سے عشق جاری تھے، اللہ کی نعمت پر شکریہ ادا کر رہے تھے۔ اللہ اللہ، ادھر استاد نے امامہ سر پہ باندھا تھا، ادھر سر پہ امامہ باندھا تھا اور کہا تھا جا بایزید اب تیری والدہ تجھ سے ضرور مل لیں گی۔ حضرت
بایزید بستامی بستی کی طرف آئے تھے، بستی کی طرف آئے تھے۔ بایزید بستامی جب بستی کی طرف آئے، اپنی ماں کو دروازہ، ماں کو ارے جب دیکھا تھا کہ آج بھی دروازہ بند ہے، ماں کو آواز لگائی تھی، اے امی جان ادھر پہلے کھڑے ہو کے چلے گئے تھے لیکن ماں نے دروازہ نہ کھولا تھا، لیکن آج جیسے ہی پہلی آواز لگائی، کہا ہے بایزید آجا، تیرا استقبال کرنے کے لیے میں تیار ہوں، آج اللہ نے تجھے ولی بنا دیا ہے۔ اللہ اللہ، ارے اللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیاروں یہ پرورش ہوتی تھی ماں کی، یہ جذبہ اثار ہوتا تھا ہماری اسلاف کی ماؤں میں، یہ جذبہ قربانی ہوتا تھا ہمارے ماؤں کے کردار میں۔ لہذا اگر آج بھی ہمیں اپنی نسلوں کو بہتر کرنا ہے تو مصطفیٰ کی تعلیم دلانی ہوگی، دلانی ہوگی۔ اور جب تعلیم مصطفیٰ سے تمہارے بچے آشنا ہو جائیں گے تو یقین جانو، یقین جانو، نیک اولاد جو ہوتی ہے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اور جب دنیا میں رہو گے خوش و خرم کے رہو گے، اور جب دنیا سے جاؤ گے تو یہ اولاد تمہارے لیے سال ثواب کرے گی۔ لہذا اپنے بچوں کو تعلیم مصطفیٰ سے آشنا کراؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔